السلام علیکم۔ پاکستان میں عموماً ایکیڈیمک کریڈنشل پر یا لوگوں کے تعلیمی بیک گراؤنڈ پر ہمیشہ کنٹروورسی رہی ہے۔ پاکستان میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا اور وہ دعویٰ کرتے رہے کہ وہ ڈاکٹر ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے کسی اسپینش یونیورسٹی سے کوئی ڈگری کی اور وہ بھی جعلی ثابت ہوئی، میڈیکل کی سٹڈیز کو کمپلیٹ نہیں کیا۔ پاکستان کے بہت سے اراکین پارلیمنٹ جو ہے وہ جعلی ڈگری رکھنے پہ ڈسکوالیفائی ہوئے، کچھ بیوروکریٹس بھی ہوئے، کچھ پائلٹس کے حوالے سے بھی یہ بات کی گئی۔ لیکن اسی طرح کی چیزیں، بہت ساری چیزیں پبلک ڈومین میں بھی ہیں۔ کچھ ٹی وی اینکر ایسے رہے کہ انہوں نے کہیں یہ اڑایا کہ وہ MBBS ڈاکٹر ہیں یا PhD ڈاکٹر ہیں، تو بعد میں پتہ چلا کہ PhD کچھ نہیں کی تھی۔ اسی طرح ساحل ندیم صاحب کی جب آپ ایکیڈیمک کریڈنشلز دیکھیں تو یہ تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے۔ میرے خیال سے اس حوالے سے ان کے پیروکار ان سے تھوڑی سی کلیئرٹی کا کہیں گے۔ ان کے لنکڈ ان پر جو ان کا پروفائل ہے اس میں بظاہر انہوں نے خالی یہ لکھا ہے کہ یونیورسٹی آف شکاگو کے گریجویٹ ہیں اور ٹورنٹو کی جو میٹروپولیٹن یونیورسٹی ہے اس کے وہ گریجویٹ ہیں، لیکن وہ کس سبجیکٹ میں گریجویٹ ہیں، انہوں نے کب گریجویشن کیا، انہوں نے انڈر گریڈ کیا ہے یا کسی سبجیکٹ میں ماسٹرز کیا ہے، اس بات کی وضاحت نہیں ہے، جس کے حوالے سے کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ انہوں نے کس سبجیکٹ میں کیا پڑھا ہے۔ جیسے ڈاکٹر یاسر قادی ہیں، ان کا کلیئرلی پتہ ہے کہ انہوں نے سعودی عرب سے غالباً مدینہ یونیورسٹی سے پڑھا، پھر امریکہ کی پریسٹیجس یونیورسٹی سے انہوں نے PhD کیا۔ ان سے آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کا ایک ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ کلیئر ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کا سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا۔ جاوید احمد غامدی جو ہے وہ فلسفے کے طالب علم بھی رہے، انگلش لٹریچر سے بھی ان کا وہ رہا، تو ان کے بھی ایکیڈیمک کریڈنشلز وہ ہیں۔ جب آپ یہ دیکھیں کہ اگر جو بات اس میں بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اگر میٹروپولیٹن یونیورسٹی سے اگر انہوں نے انڈر گریڈ کیا ہے، لیٹس سی کہ انہوں نے اگر ٹورنٹو کی میٹروپولیٹن یونیورسٹی سے کیا ہے، تو اس کے تقریباً جو فیس ہے وہ $36,000 سے لے کر $42,000 ہے، اور یہ میں بتا رہا ہوں ایکیڈیمک 2025-26 کا بتا رہا ہوں۔ تو اگر پیچھے آپ چلے جائیں جو لوکل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اگر یہ کینیڈین نیشنل ہیں تو وہ نسبتاً کم ہے، 7,000 سے 11,000 کینیڈین ڈالر ہے، یہ انڈر گریڈ کی ہے۔ اسی طرح یونیورسٹی آف شکاگو جو ہے وہ کافی مہنگی ہے، اس کی $71,000، اس کے علاوہ ایڈیشنل فیس بھی ہوتی ہے اگر سرٹیفکیٹ وغیرہ آپ کریں۔ $71,000، $71,000 سے زیادہ، مثلاً $71,325 جو ہے وہ اس کی فیس ہے یونیورسٹی آف شکاگو کی۔ اسی طرح اگر آپ 2024-25 کا ان کا دیکھیں تو تقریباً یہ $85,000 کی جو ہے یہ بنتی ہے انٹرنیشنل گریجویٹ کے لیے۔ لوکل گریجویٹ کے لیے تھوڑی سی کم ہے، انٹرنیشنل گریجویٹ کے لیے زیادہ ہے، $85,000 ہے۔ اس کے بعد ماسٹرز ڈگری اگر انہوں نے ماسٹرز کیا ہے شکاگو یونیورسٹی سے تو وہ تقریباً $61,000 ہے۔ تو اگر 2 سال کا ماسٹرز ہے تو یہ سمجھ لیں آپ کا $1,20,000 سے زیادہ کا یہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ایڈیشنل کاسٹ بھی ہوتی ہے، تو یہ کوئی 1,20,000 سے زیادہ۔ اسی طرح میٹروپولیٹن یونیورسٹی کا بھی جو ماسٹر پروگرام ہے وہ بھی اچھا خاصا مہنگا ہے، 20,000 سے 50,000 کینیڈین ڈالر ہے پر ایئر۔ اگر 2 سال کا ہے تو وہ پھر 1,00,000 سے زیادہ کا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ اسپیشلائزیشن کریں تو اس کے لیے مزید چاہیے ہوگا۔ What is more interesting point is that ساحل ادیم صاحب کا آپ مختلف جگہ پر ان کا پروفائل اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے یہ مینشن نہیں کیا۔ دس از ویری کیوریس کہ بھئی اس میں کیا حرج ہے کہ آپ بتا دیں کون سے سبجیکٹ میں آپ نے انڈر گریڈ کیا ہے، ماسٹر کیا ہے، کون سے سال میں کیا ہے۔
اب اگر انہوں نے ساحل ادیم صاحب نے کینیڈا یا شکاگو کی یونیورسٹی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز میں وہ 13ویں نمبر پر آتی ہے، اگر انہوں نے وہاں سے کیا ہے، اور ملٹن فریڈ مین اور بہت سارے لومینریز جو دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں وہ وہاں سے ہیں۔ آئی اسیوم کہ ٹورنٹو میٹروپولیٹن یونیورسٹی کا بھی اسٹینڈرڈ اچھا ہے، کیونکہ کینیڈا کی بھی کچھ یونیورسٹی جو ہیں ان کی دنیا میں ٹاپ رینکنگ ہے۔ اب ایک انہوں نے وہ کورس کیا جس چیز کا انہوں نے تذکرہ اپنے پروفائل پہ کیا ہوا ہے، وہ ہے 6 سگما گرین بیلٹ سرٹیفکیشن کینیڈا میں۔ اب یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس سرٹیفکیشن کی جو فیس ہے وہ $30 سے لے کے $100 تک ہے۔ تو یہ بڑی کیوریس بات ہے کہ پہلے انہوں نے اگر ڈگری کوئی ایٹال کی ہے شکاگو یونیورسٹی سے، اگین میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن کیونکہ پاکستان میں یہ معاملات ہوئے ہیں کہ لوگوں نے پورٹرے کیا اپنے آپ کو کہ جی وہ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ریسرچ کیا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں یا MBBS ڈاکٹر ہیں، بعد میں پتہ چلا کچھ نہیں ہے، یا اراکین اسمبلی نے کہا کہ جی وہ ماسٹرز ہیں یا گریجویٹ ہیں، بعد میں پتہ چلا جعلی ڈگریوں میں پکڑے گئے ہیں، بیوروکریٹ جعلی ڈگریوں میں پکڑے گئے ہیں۔ اور اوورسیز پاکستانیوں میں کچھ ایسے سیکشنز ہیں کہ فرض کریں کہ کوئی بندہ اگر گاؤں میں کسی جہلم کے کسی گاؤں میں یا میرپور کے کسی گاؤں میں وہ ڈسپینسر تھا، اس نے برمنگم میں آ کر جو ہے وہ ڈاکٹر بن گیا اور لوگ اسی نام سے پھر اس کو جانتے ہیں۔ کوئی اگر منڈی بہاؤدین کے کسی گاؤں میں پرائمری ٹیچر تھا تو وہ اسپین یا کسی اور ملک جا کر جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو پروفیسر کہنا شروع کر دیا، اور وہ جی اسی نام سے وہ پکارا جانے لگا کہ وہ پروفیسر ہے، بٹ ان ریالٹی کچھ نہیں ہے۔ تو اب یہ چیز تھوڑی سی سمجھ سے باہر ہے کہ بھائی آپ 1,20,000 کی کوئی ڈگری کریں شکاگو یونیورسٹی سے، یا آپ جو ہے وہ کینیڈا کی کسی یونیورسٹی سے 70-80 ہزار کی ڈگری کریں، اس کے بعد آپ $30 کا یا $100 کا ایک 6 سگما گرین بیلٹ سرٹیفکیشن کریں۔ تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ کی جو بڑی کوالیفیکیشن ہے وہ انڈر گریڈ ہے یا ماسٹرز ہے، تو وہ آپ کی مینشن ہونا چاہیے، وہ نہ لنکڈ ان پر ساحل ادیم صاحب کی مینشن ہے، if I have correctly seen that۔ مثلا اگر میں غلطی پر ہوں تو کوئی بھی بتا سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو میں نے ان کا ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ کر کے گوگل سرچ کیا، اس میں مجھے کہیں پر بھی یہ نہیں ملا کہ انہوں نے شکاگو یونیورسٹی سے کون سی ڈگری کی ہے، کب کی ہے، اور ٹورنٹو کی جو میٹروپولیٹن یونیورسٹی ہے اس سے کون سی ڈگری کی ہے، کب کی ہے، کس سال میں کی ہے، اس میں کیا ایریا آف اسپیشلائزیشن تھا، یا شکاگو سے جو کیا ہے اس میں کیا ایریا آف اسپیشلائزیشن تھا۔ بظاہر تو وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ سائیکالوجی میں پڑھا ہے، تو کیا سائیکالوجی میں انہوں نے ماسٹرز کیا ہے، سائیکالوجی کے پھر کون سے پرٹیکولر ایریا آف اسپیشلائزیشن جس میں انہوں نے پڑھا ہے، وہ میتھس، فزکس، کیمسٹری ان سبجیکٹس کی بھی بات کرتے ہیں، تو کیا انہوں نے کوئی MSc میتھمیٹکس میں کیا ہے یا انڈر گریڈ کوئی فزکس میں کیا ہے، یہ بات کلیئر نہیں ہے۔ تو دنیا بھر میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں اپنی وہ ٹاپ جو ایکیڈیمک اسٹڈیز ہوتی ہے اس کو ضرور مینشن کرتے ہیں، اور اسپیشلی اگر شکاگو یونیورسٹی سے کی ہے یا ٹورنٹو یونیورسٹی سے کی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ضرور انہوں نے مینشن کیا ہے 6 سگما گرین بیلٹ سرٹیفکیشن، جو تقریباً کینیڈین ڈالر میں $30 یا $100 یا $300-400 اگر وہ اس کی مختلف وہ ہیں۔ تو آئی تھنک یہ ساحل ادیم صاحب کے فالوورز سے ان سے ضروری کلیریفیکیشن لینا چاہیے کہ ان کا کیا ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ ہے، اگر انہوں نے یونیورسٹی آف شکاگو سے پڑھا ہے اور کینیڈا سے پڑھا ہے تو پھر اس کو مینشن کرنے کی ضرورت کیوں نہیں محسوس کی، کیونکہ بظاہر ایک لے مین کی طرح یہ آتا ہے کہ پاکستان کے کانٹیکس میں کہوں گا کہ کوئی لمس سے ماسٹرز کی ڈگری کرے اور پھر علامہ اقبال یونیورسٹی سے کوئی 1 مہینے کا ٹائپنگ کا کورس کر لے 300-400 روپے کا، اور اس کو ٹائپنگ کے کورس کو تو مینشن کرے لیکن لمس کی ڈگری کو وہ مینشن نہ کرے، یا کراچی کے IBA سے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے کوئی وہ ماسٹرز کرے یا MBA کرے لیکن اس کو تو وہ مینشن نہ کرے،
لیکن وہ علامہ اقبال یونیورسٹی یا کسی کوئی ٹیکنیکل کالج کا 1-2 مہینے کا ڈپلومہ کر لے اور اس کو وہ لکھے اپنے پروفائل پر، تو اس سے لازم بات ہے پھر شکوک و شبہات ڈیولپ ہوتے ہیں۔ پاکستان جیسے ملک جہاں پر جعلی ڈگریوں کے حوالے سے باتوں کا بڑا تذکرہ ہے، تو میرے خیال سے یہ مناسب ہوگا کہ ساحل ادیم صاحب کے فالوورز جو ہے وہ ان سے پوچھیں، کیونکہ انہوں نے تاریخی طور پہ بھی بہت ساری ان ایکوریٹ باتیں کی ہیں، تو اس سے پھر لازمی بات ہے کہ آپ کے ایکیڈیمک کریڈینشل پہ بھی لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے ساحل ادیم صاحب کے فالوورز کو یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ سر آپ نے شکاگو سے یا ٹورنٹو سے کون سی ڈگری کی، کب کی، اس کا کیا ایریا آف اسپیشلائزیشن تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔